بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ابن عربی کی دعا نے چرواہے کو ارطغرل بنا دیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ارطغرل کی اصل کہانی میں حضرت محی الدین ابن عربی کی ارطغرل کے سامنے ایک پیشن گوئی اور ایک دعا کا ذکر کیا تھا۔ ابن عربی نے ارطغرل سے فرمایا تھا، میرے انتقال کے بعد میری قبر گم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت دوبارہ ظاہر ہوئے گی جب سین شین میں داخل ہوگی اور سین کا تعلق تمہارے خاندان سے ہوگا۔ پھر اس سین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی اور یوں تمہاری قسمت کا تیر اپنی فضا کی بلندی کو چھو لے گا۔ حضرت محی الدین ابن عربی کی یہ پیشن گوئی 300 سال بعد 1500 میں پوری ہو گئی۔ کیسے؟ میں یہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت محی الدین ابن عربی کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ تاریخ اسلام میں آج تک صرف 2 دانشور پیدا ہوئے۔ یہ شیخ الشیخ کہلاتے ہیں، یعنی استادوں کے استاد۔ یہ دونوں مولانا روم اور ابن عربی تھے۔ ان دونوں کی فکر نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ 1165 میں اسپین میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کا سمندر بنایا تھا۔ یہ قرآن میں موجود حروف مقطعات کے ماہر تھے۔ یہ علم حروف اور علم نجوم کے بھی ماہر تھے۔ یہ زمانے کے نبض شناس تھے۔ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی نسلوں کا حساب لگا لیتے تھے۔ ارطغرل اور خلافت عثمانی کا عروج بھی ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ارطغرل حلب کے مضافات میں ان سے ملا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان بٹھایا، اپنے گلے سے تعویذ اتار کر اس کے گلے میں ڈالا، اس کی تلوار پر ہاتھ رکھ کر کہا، جا وہ سارے ملک تیرے ہوئے جن جن کا نام تم نے ابھی لیے ہیں، اور وہ پیشن گوئی فرمائی جس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ حضرت محی الدین ابن عربی 1240 میں دمشق میں انتقال فرما گئے۔ ان کی تدفین کے کچھ عرصے کے بعد ان کی قبر غائب ہو گئی۔ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن قبر کا نشان تک نہ ملا۔ دوسری طرف ارطغرل علاء الدین سلجوق تک پہنچ گیا اور اس کے بعد اس کے پوتے اور خانِ بوسا فتح کر کے اپنے والد عثمان کے نام سے سلطنت عثمانی کا نام رکھ دیا۔ پھر مراد اول آیا، سلطان محمد آیا، اور پھر مراد دوم آیا۔ ان سب نے یہ سلطنت ایران، مشرقی یورپ اور چین کے سرحدوں تک پھیلا دی، یہاں تک کہ 1510 میں سلطان سلیم اول سلطنت عثمانی کا حکمران بن گیا۔ اس نے 1516 اور 1517 میں شام، اردن، فلسطین اور مصر فتح کر لیا۔ دمشق اس وقت بھی شام کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ سلطان 1516 میں شام کی فتح کے بعد دمشق میں داخل ہوا تو شہر کی محلے کی دیوار گری اور اس کے پیچھے سے حضرت محی الدین ابن عربی کی قبر ظاہر ہو گئی۔ سین یعنی سلیم، شین یعنی شام میں فتح کی حیثیت سے داخل ہو گیا۔ یوں پیشن گوئی کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ پیشن گوئی کے دوسرے حصے میں سلطان سلیم دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ شریف مکہ حاضر ہوا اور خانہ کعبہ کی چابیاں اسے پیش کر دیں۔ سلطان سلیم نے چابیاں چومی، خود کو خادم حرمین شریفین ڈکلیئر کر دیا اور یہ خطاب آج تک جاری ہے۔ 400 سال تک ترک سلطان حرمین شریفین کے خادم رہے اور 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ خطاب آل سعود کے پاس چلا گیا۔ یوں پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوگا۔ تیسرے حصے میں سلطان سلیم نے 1517 میں مصر فتح کیا اور مصر کا عباسی حکمران الثالث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سلیم کے حوالے کر دی۔ اس تلوار کے بعد بادشاہوں نے خود کو سلطان کہلوانا بند کر دیا اور یہ خلیفہ کہلوانے لگے، اور یوں تیسری پیشن گوئی بھی ثابت ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ میں 36 بادشاہ، سلطان یا خلیفہ گزرے۔ ان خلفاء میں سے جس نے بھی ارطغرل اور ابن عربی کے درمیان زبانی معاہدے، یعنی تم اور تمہاری نسل اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹے گی، اس کی خلاف ورزی کی، اس کا خاتمہ بڑا عبرتناک ہوا۔ وہ بادشاہ قتل ہوا یا لمبی قید برداشت کی،
या किसी खौफनाक बीमारी या बगावत का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गया। जबकि इस्लाम और ईमान के रास्ते पे चलने वाले हर बादशाह ने उरूज और अजमत पाई। इब्न अरबी का तावीज़ सन 1900 तक ख़ानदान में चलता रहा। ये तावीज़ बदकिस्मती से खिलाफत उस्मानी के आखिरी बादशाह सुल्तान मोहम्मद से खो गया और यूँ ये खिलाफत उस्मानी का आखिरी बादशाह साबित हुआ। ये माजूर हुआ, जला वतन हुआ और इटली के एक किराए के मकान में आखिरी 3 साल गुजार दिए। इसकी लाश दमिश्क लाई गई। इसे सुल्तान सलीम की मस्जिद अव्वल में दफन कर दिया गया। अतातुर्क ने खिलाफत के खात्मे के लिए एक आम से शहजादे अब्दुल मजीद को चंद माह के लिए खलीफा बनाया और उससे 1924 में खिलाफत के खात्मे का ऐलान करवाकर उसे ख़ानदान समेत जला वतन कर दिया। वो भी गुमनामी में इंतकाल कर गया और 600 साला खिलाफत का दौर ख़त्म हो गया, जो हलब शहर के बाहर जंगल में हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी की दुआ से शुरू हुआ था और जिसकी स्ट्रगल हम अर्तुगरुल गाज़ी में देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि खिलाफत के ख़ात्मे के बावजूद उस्मानी ख़ानदान आज भी मौजूद है। ये अपने सरबराह का फ़ैसला भी करते हैं। आप हुस्न इत्तफ़ाक़ मुलाहिज़ा कीजिए, इस ख़ानदान के पहले सरबराह और आखिरी सरबराह का एक ही नाम था, दोनों अर्तुगरुल थे। आखिरी सरबराह का नाम उस्मान अर्तुगरुल था और ये 97 साल की उम्र में 2009 में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गया। आप वक़्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए। पहले अर्तुगरुल के पास भी अपने कबीले के लिए कोई वतन, कोई ज़मीन नहीं थी और आखिरी अर्तुगरुल भी बेवतनी और बेज़मीनी का शिकार रहा। ये किराए के फ्लैट में रहता था और 40 साल इस छोटे से फ्लैट में ज़िंदगी गुजार दी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अर्तुगरुल बदकिस्मत नाम है और ये बेचारा हर दौर में स्ट्रगल करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी जवाद बशीर टीवी की जानिब से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।